قرآن ایسی چیز ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کے سینے پہ بھی اور چہرے پہ بھی نور آ جاتا ہے. اور قرآن کا ایسا عمل آپ یقین کریں، جس بندے کو قرآن آتا ہے نا، وہ قرآن پڑھے، وہ سمجھے کہ اللہ پاک نے اس کو سارے وظیفے دے دیے. ہم قرآن چھوڑ کر لوگوں سے وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں، قرآن چھوڑ کر ہم لوگوں سے وظائف کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وظائف پڑھنا ٹھیک ہے، لوگوں سے پوچھیں، بزرگان دین کے بتائے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پڑھیں، مگر یقین کریں قرآن افضل کتاب ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بڑھ کر اللہ کا کلام ہے. جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن کاروبار کے اندر بھی برکتیں آ جائیں گی، رسول اللہ کا دیدار بھی ہو جائے گا. بندے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھی حضرت صاحب بتائیں دیدار کیسے ہوگا، دیدار کی کیفیت کیسے پیدا ہوگی، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوگا؟ تو میں کہتا ہوں آپ قرآن پڑھیں، دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا. یہ بھی آزما کر دیکھیں. امام ابو بکر بن محمد کہتے ہیں، بڑے مزے کی روایت ہے، ذرا دل لگی سے سماعت کیجیے. کہتے ہیں میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ان کے پاس شیخ المشائخ حضرت شبلی علیہ رحمہ تشریف لائے. آپ اٹھ کر اس کا استقبال کیا، اور اٹھ کر نہ بڑی محبت سے انہیں مان کا کیا اور چہرے سے ان کا بوسہ لے لیا جبین سے. میں نے پوچھا حضرت آپ تو بغداد کے علماء ان کے مخالف تھے، ان کو پاگل کہتے تھے، اور میرے سرکار آپ نے اتنا استقبال کیا، اٹھ کر اس کو اتنی داد دی. آپ کہنے لگے یار امام ابو بکر بن مجاہد کہنے لگے میں نے وہی عمل کیا جو میرے رسول اللہ نے کیا رات کو. کیا عمل کیا؟ میں نے پوچھا مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عمل ہے؟ کہتا میں آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ امام شبلی اس میں تشریف لائے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اٹھ کر امام شبلی کے سر پر بوسہ لیا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کس وجہ سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو نماز فرض کے بعد بھی قرآن پڑھتا ہے، فرض کی نماز پڑھ لیتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے. یہاں تک نہیں چھوڑا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کے بارے میں بتایا یہ کون سی آیت پڑھتا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے. تو اس کا یہ قرآن پڑھنا فرض نماز کے بعد میرے رب کو اتنا پسند ہے اور مجھے اتنا پسند ہے کہ میں نے آ کر اس کو اتنا نوازا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنی شفقت سے نوازا. اور یہ خواب حضرت امام ابو بکر بن مجاہد نے دیکھا امام شبلی کے بارے میں، جنہیں پہلے ایک پاگل سمجھا جاتا تھا، ترجیح نہیں دی جاتی تھی. تو قرآن کی برکت سے دیدار مصطفیٰ بھی ہو گیا. قرآن کی برکت سے بندہ عروج پہ چلا جاتا ہے. اب قرآن سے دل لگی کریں، آپ جہاں بیٹھے ہیں، دکان پہ ہیں، کاروبار پہ ہیں، قرآن پیار سے محبت سے غلاب میں رکھیں. وہاں پہ جو غلاب میں قرآن رکھا ہے اس سب سے اٹھ کر پہلے قرآن پڑھے، دیکھیں بہار کیسے آتی ہے. ہم قرآن کو تو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. قرآن ہم نے گھروں میں رکھ دیا صرف غلاب میں رکھے قسمیں اٹھانے کے لیے، یا کبھی کبھار 6 ماہ کے بعد کسی ادارے سے بچوں کو بلا کے قرآن پڑھا دیا. خود پریکٹیکل پریکٹس کے اندر آئیں، انشاءاللہ گھر کا ماحول پکیزہ معطر ہو جائے گا. جب گھر کے اندر آپ کی بیٹیاں سورۃ النور پڑھیں گی، بچیوں کو سلیقہ آ جائے گا، جینے کا طریقہ آ جائے گا، پردے کی پابند ہو جائیں. کیا وجہ ہوگی کہ قرآن کی برکت ہے. تو قرآن کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، قرآن ہمیں عروج پہ لے کے جاتا ہے. قرآن ہر چیز کا حل ہے. اپنے گھر کے اندر قرآن کا چرچا کیجیے، اپنے کاروبار پہ قرآن کی برکتوں کے بارے میں بتائیں. انشاءاللہ الرحمن قرآن سے دل لگی کریں، اللہ کے فضل سے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا